نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار کسی صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا اور اسی پر مبنی پھر اسلام آباد میں بھی منڈے کو گفتگو ہوئی، اور مجھے ان صاحب کا نام یاد نہیں، کسی صاحب نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ سنڈے کو لاہور میں جب یہ نشست ہوتی ہے تو اسی نقطے پر گفتگو کی جائے۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ نظام شمسی کس طرح سے تباہ ہوگا، قیامت کیسے بپا ہوگی، اور اگر یہی صورتحال ہے کہ قیامت اس قدر شدت سے بپا ہوگی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو پھر انسان کس طرح سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر اوقات رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوالات پہ ہم یا تو استغفر اللہ پڑھنے لگتے ہیں یا لوحال پڑھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کیسا ہی کیوں نہ کیا جائے، اگر انسان کو اس کا جواب آتا ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ سوال پوچھنے والے کا ذہن مطمئن ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ یونیورس، اسی نشست میں کئی بار یہ گفتگو ہوئی کہ 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں۔ یہ زمین کے ارد گرد جو سیارے ہیں ان سب کو ملا کے ایک عالم بنتا ہے۔ اس نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، جس پر کئی ہزار سینٹی گریڈ کے حساب سے ٹیمپریچر موجود ہے، لیکن وہ ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زمین ہماری دو طرح سے آپ سب کے علم میں ہے، بلکہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ زمین کی گردش دو طرح سے ہے۔ ایک اس کے ایکسس پہ گھوم رہی ہے اپنے محور پر، اور دوسرا آربٹ ہے اس کا، اور اس پر موجود چیزوں کو گریویٹیشنل فورس نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اگر کہیں زمین کی جو آربٹ میں گردش ہے اپنے آربٹ پر، اگر کسی وجہ سے اس میں ایک فریکشن آف اے ڈگری کی بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین کسی نہ کسی دوسرے سیارے سے جا ٹکرائے گی۔ یہ جو قیامت کا ذکر ہے، اس میں ایک چیز قرآن پاک میں یہ کہی گئی ہے کہ قیامت کے روز سورج زمین سے 7 نیزے پر آ جائے گا۔ جب قیامت بپا ہوگی تو سائنس کے اینگل سے اگر ہم بات کریں تو زمین کی جو آربٹ پہ موومنٹ ہے، جو اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے، اس میں خلل واقع ہو جائے گا اور زمین اس کشش کی بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گی جس نے اسے ایک مقررہ جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ سب سے زیادہ گریویٹیشنل فورس سورج کی ہے، کیونکہ وہ سب میں بڑا ہے، تو زمین بہت تیزی کے ساتھ سورج کی طرف لپکے گی، اور ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی ایکسس کے گرد گھومنے کی وجہ سے یہ ادھر کو جائے گی تیزی کے ساتھ، لیکن پھر سپیڈ کم ہوتی ہوتی وہ جو 7 نیزے کا ڈسٹینس ہے وہ غالباً ہائیسٹ پوائنٹ سے ہے زمین کے، اور ہائیسٹ پوائنٹ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو 33,000 فیٹ کی ہائٹ ہے اس کی۔ دوسرا
सेकंड हाईएस्ट पॉइंट K2 है 29,000 समथिंग। तो वो हिद्दत की वजह से समुद्र भी उबल पड़ेंगे और पहाड़ मेल्ट हो जाएंगे, और चूंकि स्पिन हो रही है जमीन अपने महवर के, तो वो गालों की सूरत में उड़ने लगेंगे। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई जब होगी, तो वो कयामत का जो जिक्र है वो 100% साइंस से पूर्व हो जाता है। अब रह गया सवाल कि इस टेम्परेचर में जहां के पत्थर के बने हुए पहाड़ जो कई हजार टन कंप्रेशन से वजूद में आते हैं, वो अगर मेल्ट हो जाएंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा जिससे कि इंसान दोबारा खड़े हो जाए? तो उसका बड़ा सिंपल जवाब है, जो साइंस ने मौजूदा तरक्की कर ली है रिसेंटली, अगर कहीं हम उस पर गौर कर लें तो एकदम से मामला समझ में आ जाएगा सबकी। ये चंद साल की बात है जब इंसान ने कामयाब तजर्बा किया क्लोनिंग का, और दुनिया की पहली क्लोनिंग भेड़ डॉली के नाम से वजूद में आ गई। अब ये क्लोनिंग आप सबको मालूम है कि डीएनए से की है, और डीएनए की एक खासियत यह है कि ये तबाह नहीं होता किसी तरह भी। हाँ, किसी टेम्परेचर पर इसे डाल दें, ये तबाह नहीं होता। तो वो जो रब ने ये कहा कि मैं जिंदा कर लूंगा इंसानों को उसी हाल में, और जहां जहां भी दफन होंगे वहां खड़े होंगे मुर्दे, तो वो डीएनए का दोबारा से बाल पर निकालने का जिक्र है। और चूंकि ऑक्सीजन बर्न हो जाएगी जमीन पर, यहां हॉट गैसेस होंगी, उस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई होगा और तमाम चीजें उलट पुलट हो चुकी होंगी। तो गुमान गालिब ये है कि उस वक्त ये जो एटमॉस्फेरिक चेंज आएगी, उस चेंज से क्लोनिंग का प्रोसेस बहुत तेजी के साथ जारी हो जाएगा। अब वो मरहला जो साइंसदान 3 दिन या 4 दिन में तय करते हैं, वो 3 सेकंड 4 सेकंड में तय हो जाएगा। तो यूं हर इंसान, चाहे एक सवाल ये भी किया जाता था कि अगर कोई एक्सीडेंट में मरा है और उसका कुछ बचा ही नहीं, एयर क्रैश में आमतौर पर यही होता है कि इंसान के जिस्म के आधा मांसपेशियों, दांतों के या एक आध और ऐसी हड्डी जो बहुत सख्त जान है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये कहा जाता था कि वो कैसे जिंदा किया जाएगा, क्योंकि उसका जिस्म का मलबा तो कई मरबा मील में फैला। तो जवाब ये है कि डीएनए तो एक चाहिए, वो जहां है वहीं से जिंदा हो जाएगा। ये बड़ा सादा सिंपल मामूली से अगर गौर कर लिया जाए तो वो कयामत के रोज जी उठने के मामला। ये डीएनए तो पहले बाबा आदम से लेके आज तक महफूज है अपनी जगह, वो तो मरे नहीं, चाहे वो कहीं दफन है। डीएनए नहीं मरता, तो यूं जिंदा हो जाएंगे तमाम इंसान। एक सवाल, तसव्वुफ की रोशनी में कलमा की शरह से क्या मुराद है? अब इस शरह का तर्जुमा, इसका कोई ऑल्टरनेट लफ्ज मेरे जहन में है नहीं इस वक्त, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन होती है, एक एक्सप्लेनेशन होती है। ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ दर हकीकत शरह होती है। तो
کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو یہ کسی نشست میں یہاں ایک ذکر ہوا، اگرچہ شرع کے ریفرنس سے نہیں بات تھی، ویسے بات کی تھی کہ اسلام کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے. انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنے خیالات کی نفی کرتا ہے، اپنے عقائد کی نفی کرتا ہے، اپنے عادات کی نفی کرتا ہے، اور تو اور اپنی فطرت کی نفی کر دیتا ہے. ابتدا ہی نفی سے ہے اسلام کی، لا. اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں آپ دیکھ لیجئے، رب تعالیٰ نے جس چیز پر بہت زور دیا، بہت ایمفیسس لے کیا ہے رب نے، اس آیت یا اس جملے کی ابتدا نفی سے کی ہے رب نے. جیسے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، نہیں ہو سکتا کوئی شخص نیک، اس طرح رب نے ابتدا اس کی نفی سے کی ہے. اس لیے کہ جب تک کہ پہلے سے موجود چیز کی نفی نہیں ہوگی، اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کر دیتے ہم اس کی جگہ کسی نئی چیز کو دے نہیں سکتے. ہمارا پہلا کنسپٹ رد ہوگا، اس کو ہم نیگیٹ کریں گے تو دوسرا کنسپٹ اس کی جگہ لے گا. ایک عادت جو ہماری موجودہ ہے، اگر مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، سچ بولنے کی عادت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں جھوٹ بولنے کی عادت کو رد نہ کروں. جھوٹ کو رد کروں گا تو سچ جگہ لے گا. شرک کو جب تک میں رد نہیں کرتا، وحدانیت جگہ نہیں لے سکتی. تو اس لیے اسلام کی ابتدا نفی سے ہوئی. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ابتدا ہم لا سے کرتے ہیں. وہاں پہ ہم اپنے عقائد کی بھی نفی کر رہے ہیں، اپنے خیالات کی نفی کرتے ہیں، اپنی عادات کی نفی کرتے ہیں، اور اپنے اعتقادات جو پہلے سے موجود ہیں ان کی نفی کر دیتے ہیں. اور اس کی جگہ لیتی ہے ایک چیز کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف رب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. اب جب ہم نے یہ اقرار کیا رب کا کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اب لفظ عبادت کو ہم نے ایک بڑی محدود سینس میں لے لیا. اسے عربی کا لفظ ہے، عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے معنی بندے کے ہیں، اور بندہ لفظ بندگی سے نکلا ہے، اطاعت. تو رب کی اطاعت ہم نے قبول کر لی کلمہ پڑھ کے. ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے احکامات کے پابند نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے احکامات کی پوری طرح پابندی کریں گے. اور ہم نے یہ بھی مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے احکامات پر عمل کیا جائے، جس کی بندگی اختیار کر لی جائے، اور کوئی نہیں ایسا سوائے رب کے. تو وہ عبادت جو ہے وہ بمعنی بندگی کے، اطاعت کے، فرمانبرداری کے آتی ہے. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم در حقیقت رب تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم پر یہ واضح ہو گئی بات، اور ہم نے اچھی طرح سے یہ سمجھ لیا کہ تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جا سکے. معبود ہم کہتے ہیں، معبود وہ ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت بمعنی بندگی کے، اطاعت کے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے.
بات ہے کہ ہر وہ چیز جو رب نے کہی اس کی پابندی کرنا ہم پر فرض ہے، وہ بندگی ہے. اور جب ہم بندگی کے آگے مزید ڈیپتھ میں اترتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام عادات و اطوار، اپنے تمام خیالات، اپنے تمام اعتقادات ختم کر دیے اور ہم اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہو گئے. ہم وہ چاہیں گے جو رب چاہے گا، ہم وہ کریں گے جو رب چاہے گا، ہم وہ خواہش کریں گے جو رب چاہے گا، اور ہم وہ کریں گے جو رب چاہے گا. یہ ہم نے اس سے ایک کمٹمنٹ کر لی. تو یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب یہ کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ میں تو صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں اپنے جذبے کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پیغام تو رب کا ہے اور لانے والے کو ہم نے تسلیم کیا کہ صحیح پیغمبر وہی ہے، صحیح میسنجر وہی ہے. تو پھر جو کچھ میسنجر پیغام لے کر آیا اس کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی. تو یہ ایک کلمہ پڑھ کر ہم یہ تمام کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا. ہماری سوچیں، ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال سب اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں گے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے اور آخری نبی جب مانتے ہیں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اسے برحق جانیں، سچ جانیں اور اس کی تعمیل کر لیں. یہ ہے شرع کلمہ کی تصوف کے مطابق. تو وہ ایک مختصر سا جملہ یہ سب کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. ایک اور سوال ہے میرے نزدیک بڑا اہم ہے، شاید آپ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم بہت جگہوں پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں. کہ کام کرنے والی اگر کرسچن ہے تو کیا اس کے دھلے ہوئے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب براہ راست دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو سب کو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادموں میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور وہ یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ذاتی کام سر انجام دیتا تھا وہ یہودی بچہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے تھے کہ ایک بار وہ لڑکا بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے گئے اس لڑکے کے گھر پہ، اس یہودی کے گھر میں، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنے دست مبارک رکھا، ماتھے پر، اور اس کی وہاں بیٹھ کے کئی منٹ تک عیادت کی. اس کو پوچھا. ایک بار کسی نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کتے کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یہ بات میرے علم میں نہیں. اتفاق یہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک سویپر گزر رہا تھا، وہاں سے کرسچن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کتے پالتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ کتے کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے.
تو اس نے کہا کہ اب بڑی سمپل بات ہے کہ کتا جب ایک ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگے تو وہ بالغ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب اس سوال پوچھنے والے کو دے دیا. اس کے بعد جب کبھی وہ کرسچین دکھائی دیا کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی. اسی طرح کرسچینز جن کے بارے میں ہم یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص نے پڑھا ہے، اور ایک بار نہیں بارہا پڑھا، کہ وہ کیتھولک کرسچین ہی تھا جس نے مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی تھی. اور جب اہل مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا کہ ان مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا جائے ہمیں، تو یہ کرسچین بادشاہ ہی تھا جس نے سٹینڈ لیا تھا اور نہیں لوٹایا تھا. ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسروں کی توقیر کریں. وہ حقیر نہیں ہے، توقیر ہیں. ہر ایک کی توقیر کرنی چاہیے. ہمارے مسلمان بھائی جو ڈاگ سینٹرز میں کتوں کے کیئر ٹیکرز ہیں، وہ انہی ہاتھوں سے کتوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے وہ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم کبھی اتنے کوشش نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ اسلام کے اتنی تیزی سے پھیل جانے میں دخل صرف ایک بات کا تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہی سے ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سب کے لیے رحمت کا باعث تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی برستی ہوئی بارش تھی جس نے کبھی یہ تمیز نہیں کی کہ یہ دوست پر بارش ہو رہی ہے یا دشمن پر ہے. بارش کا کام ہے صرف برسنا، اور اس بارش سے استفادہ، چاہے دشمن کی زمینوں کو زمینیں کر رہی ہوں استفادہ، یا دوست یا رشتہ دار، وہ سب کو یکساں فائدہ پہنچاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کی ایسی بارش ہیں جس سے پوری کائنات کو فائدہ ملتا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جس طرح صحابہ کرام لوگوں کے لیے بہت مہربان اور شفیق تھے، اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ ان بلاک مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد ناقابل یقین رفتار سے آگے بڑھی. یہ ان کی محبت اور شفقت کا اثر تھا اس میں. جب ہم اس طرح سے حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو، تو ہم انہیں اپنے سے دور کرتے ہیں. غیر مسلموں کے لیے تو انسان کو بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہوں اور اللہ کے سچے دین کی طرف آ جائیں، نہ کہ ہم ان کو اس طرح سے حقارت سے دیکھیں اور ان کو اپنے سے دور کر دیں. یہ کسی غیر ملک سے سوال آئے ہوئے ہیں کہ یہ کہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ in one of your lectures you talk about other planets and universes, جہان اور عالم. As our Earth is made up of 92 elements, can other planets and universes have same elements? بات یہ ہے کہ ایلیمنٹ، اس کا اردو کا ایکویلنٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. عنصر بنیادی طور پر ایک ہی ہے، فارمیشن سب کی ایک سی ہے. فرق صرف ان کی کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز میں آئے گا. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی بھی چیز کو جب ہم حدت پہنچاتے ہیں تو تمام ایلیمنٹس یا عنصر، ان کے کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز وہ چینج ہو جاتی ہیں.
اسی طرح جب ہم کسی بھی چیز کو ہائی سپیڈ پر اسپن کریں گے اس کی پراپرٹیز بھی چینج ہو جائیں گی. یورینیم کس طرح انریچ کیا جاتا ہے یا پلوٹونیم، اس کی انریچمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے انسان کو امیر کیا جائے، انریچ کیا جائے تو اس کو سونا دے دیا جاتا ہے بہت سا. تو یورینیم کو، پلوٹونیم کو سونے سے مالا مال کر کے تو انریچمنٹ نہیں کی جاتی. اس کا ایک بڑا سمپل سادہ میں ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں بغیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں گئے، اور میں جانے کا اہل بھی نہیں کیونکہ میں نے فزکس کبھی زندگی میں نہیں پڑھی. سائنس سبجیکٹس میرے قریب سے بھی نہیں گزرے کبھی ڈر کے مارے کہ وہ ان کا حشر میرے ہاتھوں جو ہونا تھا. یورینیم کو اتنا گرم کیا جاتا ہے صاف کرنے کے بعد، اس کے اندر جو جب را یورینیم نکلتا ہے تو اس کی کنٹامینیشن ہوئی ہوتی ہے، مختلف چیزیں اور اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، منرلز، میٹلز، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے تو پیور یورینیم حاصل ہو جاتا ہے. اس پیور یورینیم کو اس ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے کہ وہ گیس میں تبدیل ہو جائے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، ٹھوس، لیکوڈ اور گیس. تو وہ لیکوڈ بنتا ہے پہلے، لیکوڈ کے بعد وہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان ہاٹ گیسز کو، یورینیم کی، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تھرو پائپس انٹو دی سینٹریفیوج. اور وہ سینٹریفیوج جو ہے وہ 1 ملین سے اوپر ریولیوشن پر اسپن کر رہی ہوتی ہے. اس کے اندر روٹر ہوتا ہے میڈ آف ویری اسپیشل میٹل وچ از نون ایز مارٹن اسٹیل. مارٹن اسٹیل سے بنا ہوا روٹر اس میں اسپن کر رہا ہوتا ہے. اس سے وہ گیس اس کے اندر اسپن ہوتی ہے، اور وہ جو اسپن ہوتی جاتی ہے اس کی انریچمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو ہم لوگ میئر کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں. اللہ نہ کرے کہ فزکس پہ ایسا برا وقت آئے کہ میں میئر کرنے پہ چلے جاؤں. وہ اس کو میئر جب کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 2% انریچمنٹ ہو گئی، 3% ہو گئی، 3.5% ہو گئی، حتیٰ کہ وہ ویپن گریڈ انریچمنٹ ہو جاتی ہے اس کی. اسپن سے بھی پراپرٹیز اتنی زیادہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو تبدیل کرتی ہیں. اسی ضمن میں ایک چیز اور میں کلیئر کرتا چلا جاؤں. ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اور جگہوں پہ طواف جہاں بھی ہوتا ہے وہ کلاک وائز ہوتا ہے. اس طرح گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ موومنٹ ہوتی ہے نا. لیفٹ ٹو رائٹ موومنٹ از کلاک وائز اینڈ رائٹ ٹو لیفٹ موومنٹ از اینٹی کلاک. اور جہاں کہیں بھی کسی چیز کے گرد کو گھومتا ہے وہ کلاک لائک گھومتا ہے، کلاک وائز ہوتا ہے وہ. دیٹ از لیفٹ ٹو رائٹ. لیکن خانہ کعبہ کے گرد جو طواف ہے وہ ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین کی موومنٹ کیا ہے جو اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے؟ زمین، وہ موومنٹ کیا ہے؟ دیٹ از کلاک وائز، لیفٹ رائٹ. آپ نے جب کبھی بچپن میں اسکول ٹائم میں فزکس پڑھی ہوگی تو غالباً شاید 9th یا 10th میں الیکٹریسٹی کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا فزکس میں آپ نے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹریسٹی جنریٹ کیسے ہوتی ہے. جو اسٹیٹک چارج ہے وہ کریٹ کرنے کا تو ایک آسان ذریعہ فرکشن ہے. آپ سنتھیٹک فائبر کے اوپر، جس کو نائلن، عام میں نائلن کہا جاتا ہے، اس پر پلاسٹک کی کسی راڈ کو اس طرح سے رگڑیے
جب ہم اس راڈ کو اس پر رگڑیں گے تو اس کے بعد کسی کاغذ یا بال کی قریب اس راڈ کو لے جائیں تو کاغذ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا فوراً. لیکن اگر آپ اسی راڈ کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے چھو دیں اور پھر کاغذ لفٹ کریں، وہ نہیں ہوگا. وہ رگڑ سے، فرکشن سے ایک اسٹیٹک چارج کریٹ ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹک چارج اس کاغذ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو ہاتھ سے ٹچ کر لیں گے تو وہ اسٹیٹک چارج گراؤنڈ ہو جائے گا، ارتھ ہو جائے گا. اور فیام میں ارتھ اسے ہم کہتے ہیں، صحیح ٹیکنیکل ٹرم اس کی گراؤنڈ ہے. وہ چارج گراؤنڈ ہو جائے گا اس کا. لیکن جو الیکٹریسٹی ہے، کرنٹ، وہ اگر دو میٹل ویل لے لیں پتلے پتلے، ان کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں بالکل، اور ایک دوسرے کے اپوزٹ اس کو گھمائیں آپ، تو جس تیزی کے ساتھ وہ ہوا کو کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب سے، اس سے ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے، انرجی ڈیولپ ہوتی ہے اس سے. وہ انرجی کرنٹ ہے. اب زمین گھوم رہی ہے کلاک وائز اور آپ اینٹی کلاک جب گھومتے ہیں، یو جنریٹ انرجی، اور وہ روحانی پاور بڑھتی ہے ہماری اس سے. اور اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، وہ روحانی پاور ہے جو آپ کو رب کے اتنا قریب لے جاتی ہے کہ دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. سائنٹیفک ایکسپلینیشنز کی یہ ہے. تو اسی طرح جب کوئی بھی چیز اسپن کی جائے گی اور دو آبجیکٹس کے درمیان پھنسی ہوئی ہوگی وہ، تو اس سے جو انرجی کریٹ ہوگی وہاں، اس سے اس کی فزیکل پراپرٹیز، اس کی کیمیکل پراپرٹیز سب چینج ہو جائیں گی. تو دوسری جگہوں پر چونکہ ہیٹ زیادہ ہے، دوسرے پلانٹ ہیں، سورج ہے یا مریخ ہے تو اس پہ ٹھنڈک بہت ہے، چاند پہ ٹھنڈک بہت ہے. تو ٹیمپریچر کی ویریشن اور ان کے گھومنے کی رفتار، اس سے ان ایلیمنٹس کی کیمیکل کیریکٹرسٹکس اور فزیکل پراپرٹیز دونوں تبدیل ہوتی ہیں. ایلیمنٹ وہی ہیں لیکن وہ چینج کیریکٹرسٹکس. پھر یہ ہے کہ اگر کسی مادے کو آپ آکسیجن کی موجودگی میں برن کریں تو اس کے بائی پروڈکٹس کچھ اور ہو جائیں گے، اور آکسیجن کی ایبسنس میں برن کریں تو بائی پروڈکٹس کچھ اور ہوں گے اس کے. تو کچھ پلانٹس پہ جہاں آکسیجن نہیں ہے وہاں پہ کیریکٹرسٹکس اور بھی چینج ہو جائیں گے. تو یہی ایک فرق ہے دوسرے تمام پلانٹس پر زمین کی نسبت. پھر پریشر اس کے اندر کسی چیز کو اگر آپ نے اس کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کو چینج کرنا ہے تو اس کے اندر پریشر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یہاں زمین پر، ہمارے روئے زمین پر، ڈپینڈنگ اپون دی ٹوپوگرافی، کہ زمین کے الٹیچیوڈ کیا ہے اور اس کے زمینی خد و خال کیا ہے. زمینی خد و خال جو ہے وہ ٹوپوگرافی کہلاتا ہے. تو جیوگرافیکل ٹوپوگرافی کیا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک ایوریج سائنٹیفک کیلکولیشنز کے لیے جو ہم ایوریج ایٹماسفیرک پریشر لیتے ہیں، دیٹ از 14.65 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ. حتیٰ کہ یہ جو گیس آپ جلاتے ہیں چولہوں میں، اس کا فلو اور اس کے ایک پائپ کے اندر کتنا والیوم آ جائے گا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ایٹماسفیئرک پریشر اس سلسلے میں. تو یہ ایٹماسفیئرک پریشر، آکسیجن کی موجودگی یا غیر موجودگی، موومنٹ، یہ سب کسی بھی چیز کی کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو دوسرے پلانٹس پر
ایلیمنٹس یہی ہیں لیکن پراپرٹیز چینجڈ ہیں. یہ ایک اور انہی صاحب کا یہ سوال ہے یا کسی غیر ملک سے کسی اور کا ہے کہ I once heard in your lecture that Aap sallallahu alayhi wa sallam was made with a special kind of noor. I found following hadith, which was quoted from Imam Bahaki, book Dalal Nabuwat. When I looked at internet, people questioning authenticity of Imam's hadith. It is authentic hadith. اور حدیث انہوں نے شاید نیچے کوٹ کی ہو کہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ reports, I asked, انگریزی میں تو لفظ دوسرے ہیں لیکن اس کو میں آؤٹ آف ریسپیکٹ اردو ہی میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, what did the Almighty Allah first create? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Allah first created my nur of his nur. This nur traveled about according to the will of Allah. At that time there was no heaven, hell, divine tablet, pen, earth, skies, sun, moon, jinn or human beings. When he decided to create, he divided that nur into 4 parts. From one part he created the pen, from the second the law, and from the third he made the earth. یہ حدیث میری نظر سے بھی گزری ہے. اس میں 2 روایات ہیں. تصوف میں بھی 2 ہی روایات گنی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی جو تخلیق ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے 4000 سال پہلے تھی, اور دوسری روایت کے مطابق یہ 40,000 سال تھی. اسی لیے جب ہم یہاں تخلیق کائنات پر بات چیت کر رہے تھے تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی اولین تخلیق ہیں تو جس طرح سے ہر آرٹسٹ کو اپنی پہلی پینٹنگ بہت عزیز ہوتی ہے, اسی طرح رب تعالیٰ کو اپنی پہلی تخلیق بہت عزیز ہے, وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک زادہ وجود میں آ گئی تھی جب کچھ نہیں تھا, رب اور اس کے فرشتے تھے. تو رب تعالیٰ نے نور لیا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کا نام نور المومنین رکھا اور دوسرے کا نور العالمین. نور المومنین میں سے جو تخلیق ہوئی سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی, اور اس کے بعد پھر اس نور سے صرف پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئی بعد میں. نور العالمین جو تھا وہ تو نام سے ظاہر ہے, عالمین. اس سے دوسرے انسان تخلیق ہوئے. میں اس ڈیٹیل میں فردر نہیں گیا تھا کہ اسی نور کے حصوں سے پھر اور چیزیں تخلیق کی گئیں, وہ حدیث میں بیان کی ہوئی ہیں. تو تصوف میں اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں. یہ حدیث میری نظر سے بھی گزری ہے. باقی چونکہ حدیث کئی اصحاب کے ذریعے سے پہنچی ہے ہم تک, اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کے اوتھینٹک نہ ہونے کے بارے میں تو کچھ عرض کر نہیں سکتا. I'm too small a man for that. ایک سوال اور ہے کہ I want to ask a question about a king named Zulkarnain in Surah Kahf. Was he a Rasul or a pious emperor only? And also they make a wall for the people to prevent them from the attacks of Yajuj Majuj. Please explain who are Yajuj Majuj. Are they from human race or they are different creature? ہم تک جو روایات پہنچی
اس کے مطابق ٹوٹل آنے والے پیغمبر اور رسول اور نبی 1,24,000 تھے. یہ روایات ہیں، اس کے بارے میں کہیں کوئی آتھینٹک انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن روایت یہ ہے. اور اس کے برعکس جو میکسیمم نام ہمیں ملتے ہیں وہ ہم 40 گن سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں. یہ میکسیمم ہے. تو اگر ان 40 کو ایک طرف کر دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,23,960 پیغمبر اور کون کون سے تھے، اس کا کوئی ٹریس نہیں ملتا. تو یہ کہنا کہ کون کون پیغمبر تھے، اب ڈیوائن میسیجز ہیں. گوتم بدھ، اگر اس بدھ مت کو دیکھا جائے جو گوتم بدھ نے انٹروڈیوس کرایا، وہ اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تھا، لیکن اس کے تمام پرنسپلز اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے بہت قریب ہیں. وہی ہیں جو اسلام بیان کرتا ہے. آپ دوسرے کوئی مذہب دیکھ لیجئے جو ڈیوائن نہیں ہے، عیسائیت اور یہودیت تو ڈیوائن ہے، لیکن باقی جتنے ملیں گے ان کے اندر ہم دیکھیں تو وہی پرنسپل ہیں جو اسلام نے جس کو زور دیا ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام چونکہ سب سے آخر میں آیا اور مکمل کر دیا گیا دین کو، تو اس میں انسانوں کی سہولت کو بہت مد نظر رکھا ہے. دین کو سخت نہیں بنایا اللہ نے، لیکن دنیا کے کسی بھی مذہب کے اصول ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، وہی ہیں، ایک دوسرے کو کنفرم کرتے ہیں. کیا معلوم کہ کون کیا تھا. تو یہ کہنا کہ ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک نیک آدمی تھے، یہ ذرا دشوار ہے. کم سے کم میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا کوئی حکم لگانے کے لیے کہ وہ پیغمبر تھے یا صرف نیک آدمی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی نیکی اس معیار کی تھی کہ ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. تو ہمارے لیے وہ باعث عزت صرف اتنی بات سے ہی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں اچھے لفظوں میں کیا گیا ہے. ایک اور سوال ہے کہ رب تعالیٰ created Eve from Adam and knowledge was given to him. جنہوں نے سوال پوچھا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ gave the knowledge to حضرت آدم علیہ السلام, but what about Eve? Did she receive the same amount and form of knowledge, or there was some difference between their knowledge? دیکھیے روایت یہ ہے کہ اما حوا کو بابا آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. جس طرح سے کہ کوئی بچہ کسی ماں کے یہاں جنم لیتا ہے تو اس کے جینز میں باپ اور ماں دونوں کا خون ہوتا ہے، اس کے رگوں میں دونوں کا خون ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے جینز کہ جو ان کی عادات اور فطرت ہے وہ اس کے جینز کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوئی ہوتی بچے میں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ ابھی پوری طرح ہوش بھی نہیں سنبھالتا تو وہ اس سے ظاہر ہونے لگتا ہے ان بہت سی عادات جو باپ میں ہوتی ہیں یا ماں میں ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح چونکہ اما حوا نے بابا آدم کی پسلی سے جنم لیا ہے تو بہت سی چیزیں بابا آدم علیہ السلام کی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئیں اما حوا میں، اور پھر ان دونوں سے آگے اولاد آدم چلی ہے. اور ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ نے بابا آدم کو دیا تھا وہ تمام انسانوں میں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے،
اور روحانیت کے جراثیم ہر شخص میں پائے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ محنت کر کے اسے پالش کر لیتے ہیں، اسے فردر ڈیولپ کر لیتے ہیں، پالش کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ محنت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ نہ ڈیولپ ہوتے ہیں نہ پالش ہوتے ہیں. تو اما حوا میں نالج کی وہ اماؤنٹ تو نہیں ہے یقیناً، لیکن جینیٹیکلی کچھ نہ کچھ اما حوا میں ٹرانسفر ضرور ہوا ہے. ایک اور سوال ہے کسی غیر ملکی سے بھیجا ہوا کہ kindly explain that what is soul, qalb and nafs and what are their roles and origins according to Islamic teachings. کسی نشست میں یہاں میں نے ایک عرض کی تھی کہ انسانی جسم میں 7 لطائف ہیں جو انسان کی روحانیت میں بہت بنیادی رول پلے کرتی ہیں. ان میں سے 2 قلب اور نفس ہیں. قلب ہماری، اگر کسی بھی انسان کو آپ سامنے سے دیکھیں اس کی لیفٹ سائڈ پر اس جگہ پر یہ قلب ہے، یہ لطیفہ قلب ہے، یہ ایگزیکٹ اس جگہ. اور اس کے مد مقابل دوسری سائڈ پر یہ اس جگہ یہ لطیفہ نفس ہے. اور روح کا، جیسے میں نے یہاں 2-3 بار ایک چیز بیان کی کہ روح کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ یہ امر ربی ہے، اور انسان کے دل کے عین درمیان میں چھوٹی سی جگہ، اتنے بہت معمولی سی جگہ ہے، اس میں یہ رکھی جاتی ہے. جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو عالم ارواح سے اس جسم سے متعلق روح کو اذن روانگی ملتا ہے، اور وہ فرشتہ اس روح کو ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہوتا ہے تو اس کے دل کے عین درمیانی حصے میں رکھ دیتا ہے، اور وہیں سے اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے بچے کا. تو روح وہاں موجود ہوتی ہے. در حقیقت اصل چیز روح ہی ہے. اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ماں سوائے اس کے کہ یہ روح کے عمل کا ایک میڈیم ہے. دنیا میں روح کو اگر چلنا پھرنا اور حرکت کرنی ہے، مختلف اعمال سرزد ہونے ہیں، تو وہ اسی جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیم ہے، اس کا ذریعہ ہے یہ. لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کے جسم سے، تو یہی جسم جو اتنا خوبصورت اور اتنی کارآمد چیز ہے، وہ چند گھنٹوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بدترین قسم کی اسمیل اس سے اٹھتی ہے. جبکہ روح کی موجودگی میں یہی جسم جو ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. تو اصل حقیقت اس کی صرف اتنی ہے کہ یہی انتہائی خوبصورت دکھائی دینے والا جسم اگر روح پرواز کر جائے تو چند گھنٹوں کے اندر متعفن ہو جاتا ہے، اس سے بدبو اٹھنے لگتا. تو روح امر ربی ہے. قلب در حقیقت ٹھکانہ ہے روح کا گھر ہے. اور روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے. اور جتنی کثیف ہوگی روح اتنا ہی میلا کچیلا دل ہوگا کہ اس میں کینہ، کدورتیں، کثافتیں سب بھری ہوتی ہیں. روحانیت میں قلب کی صفائی پر اس لیے زور دیا جاتا ہے، بلکہ پہلا قدم ہی یہ ہوتا ہے کہ قلب کو صاف کیا جائے. انسان کے دل میں کہیں کوئی ہلکا سا شائبہ بھی نہ رہ جائے کسی کدورت کا، کثافت کا، کینے کا.
اس لیے فقیر لوگ سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، کہ وہ اپنے دل کی تربیت کرتے کرتے کہ یہ اس میں کہیں کوئی کینہ، کدورت، دشمنی، بغض، حسد یہ نہ رہ جائے، تو وہ عادتاً پیار کرنے لگتے ہیں، سب سے دشمن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ایک قصہ میں نے پڑھا تھا جس نے مجھے بہت انسپائر کیا، یہ غالباً کلاس 4 کی اردو کی ٹیکسٹ بک میں شاید پڑھا میں نے، بڑا عجیب و غریب قصہ تھا۔ تھے وہ کوئی صحابی، لیکن بدقسمتی یہ ہے، نالائکی میری، کہ ان کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ کلاس 4 میں پڑھا تھا یہ میں نے۔ وہ صحابی اپنے گھر میں تھے تو سڈنلی ان کے گھر کے دروازے پہ بڑی تیز دستک ہوئی، جیسے کوئی شخص ایمرجنسی میں ہے اور وہ دروازہ مسلسل ناک کر رہا ہے۔ صاحب اٹھ کے گئے دروازے پہ تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، اور اس کے لباس پر بھی خون کے دھبے ہیں۔ تو اس نے جو ہی دروازہ کھلا دیکھا، اندر داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے دشمن میرا تعاقب کر رہے ہیں، مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ آئیے، تشریف لے آئیے، اب آپ میری پناہ میں ہیں۔ تو وہ داخل ہو گئے، ان کے گھر میں کمرے میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کا کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ یہاں اطمینان سے بیٹھیے۔ فرمایا کہ میں تمہارے لیے کپڑے لے آؤں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کروں۔ اس کمرے سے نکل کے تشریف لے گیا۔ اس کے 2-3 منٹ کے بعد ہی دروازے کے باہر شور سنائی دیا اور کسی نے دروازہ نوک کیا۔ ان بزرگ نے جا کے کھولا تو سب محلے والے تھے ان کے۔ انہوں نے پوچھا کہ ادھر ایک آدمی اسی سلیے کا آیا تو نہیں؟ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یہ خاموش ہو گئے، اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، تو کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ کہ وہ آپ کے اکلوتے جوان بیٹے کو اس چوک پہ قتل کر کے دوڑا ہے، ہم نے اس کو اسی گلی میں داخل ہوتے دیکھا ہے، تو اگر وہ آئے آپ کے گھر تو اسے آپ پکڑ لیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اندر گئے اور جا کے اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس آدمی کے پاس گئے اور جا کے اسے لباس دیا کہ یہ تبدیل کر لو، اور اس کو ایک گٹھری دی کہ یہ تمہارے کھانے کا سامان ہے، اور دوسری ایک چھوٹی گٹھری تھی وہ دی کہ اس میں کچھ اشرفیاں ہیں، اور کہا کہ اس صحن میں میرے استبل کا بہترین گھوڑا میری سواری کا کھڑا ہے، تم فی الفور اس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ جس آدمی کو تم نے قتل کیا وہ جوان میرا اکلوتا بیٹا تھا، تو پیشتر اس کے کہ میرا صبر میرا ساتھ چھوڑ جائے اور میرے قبیلے کے لوگ تمہیں قتل کر دیں، تم اس جگہ سے چلے جاؤ۔ تو اس کو نہایت عزت سے روانہ کر دیا۔ یہ کہانی میں نے اس وقت پڑھی تھی جب کلاس 4 میں تھا میں، لیکن اس عمر میں بھی اس کہانی نے مجھے بے پناہ انسپائر کیا تھا۔ لیکن اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ میں نے کچھ سیکھا اس سے، سیکھا بالکل نہیں، لیکن انسپائر بہت ہوا، اور میرے دل سے آج تک یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میں کبھی اتنا نیک نہیں ہو سکتا جیسے وہ تھے، اور یہ حوصلہ اور یہ ہمت میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھے معلوم ہے، اپنے کرتوت پتہ ہے مجھے، لیکن اس کا ایک ہلکا سا عکس مجھے عطا کر دے، یہ حوصلہ اور یہ صبر اور یہ تحمل، بردباری اور تیری مخلوق سے پیار کا یہ عالم، اس کا ایک ہلکا سا عکس عطا کر دے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ملے گا، ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ تو لوگ قلب کو یوں صاف رکھتے ہیں۔ سوری آپ کا بہت وقت آج میں لے گیا ہوں،